جو ساتھی عیدگاہ کے اندر آ چکے ہیں، بیچ میں بہت صفحے خالی ہیں، ان کو پر کریے. اور جو ساتھی ابھی آ رہے ہیں وہ آتے جائے، سائے کے نیچے کھڑے نہ ہو. ایک نظام ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کو، اس نظام کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ پورا نظام بچھڑ ہو جاتا ہے. اس لیے درخواست ہے جو ساتھی آ چکے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، درختوں کے نیچے بیٹھے ہیں، وہ آگے آ جائے، اگلی صفوں کو مکمل کر دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے بارگاہ عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. جو باتیں کہی جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، عید ہوتی ہے. ہم مسلمانوں کی سال میں دو عید ہیں، عید الفطر جو رمضان المبارک کے آخر میں ہوتی ہے، اور دوسری عید بقرعید یعنی عید الاضحیٰ. یہ ہمارے خوشی کے دن ہیں، خوشی منانے کے دن ہیں، مبارکبادی کے دن ہیں. مسلمانوں کی اکثریت اب مساجد سے دور ہوتی جا رہی ہے، مدارس سے دور، علماء سے دور، دعوت و تبلیغ سے دور، خانقاہوں سے دور ہو رہی ہے. تو نظام یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے اوروں کا جو تہوار ہوتا ہے، دوسری قوموں کا جو تہوار اور عید ہوتی ہے، وہ رات سے ہی اس کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں. بلکہ رات سے نہیں، اس کی جب تاریخ ان کو معلوم ہو جاتی ہے
کئی دنوں سے اس کی خوشیاں منانا، پھر اس کی تیاری کرنا اور اس کے ماحول میں لگ جانا، ویسا ماحول بنانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن ان کو ایک بات یہ بھی شاید معلوم ہوگی یا ہے، جو ان کا مذہب، ان کا دین ہے، وہ ایک جگہ جا کر رک جاتا ہے، اور اصل کتاب کلام اللہ ہے اور اصل دین دین اسلام ہے۔ یہ پوری کائنات یہودیوں کو بھی معلوم ہے، عیسائیوں کو بھی معلوم ہے، مشرکین و کفار کو بھی معلوم ہے، اور ہم مسلمانوں کو بھی معلوم ہے کہ مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے ممالک میں یہ دیکھنے میں مل رہا ہے، کئی عیسائی بڑے بڑے پادری، راہب، جو اپنے گرجا گھروں اور عیسائیوں کی کلیساؤں کے 40 سال 50 سال وہاں کے وہ عالم رہ چکے، پادری رہ چکے، وہاں کی وہ امامت کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، دین اسلام کا مطالعہ شروع کیا، تو ان کے دل کے اندر یہ شک تھا ہمارا مذہب سچا ہے نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن قرآن کو انہوں نے کھولا، دین کو کھولا، اسلام کو پڑھنا شروع کیا، یہ دعوت و تبلیغ کی حرکت کو دیکھا، علماء کرام کو دیکھا، تو ان کو اس بات کا یقین اور زیادہ ہو گیا کہ نہیں، دین اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ بات اصل میں کسی اور طرف رخ کر رہی ہے۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ ہر قوم اپنے تہوار اور اپنے عید کی خوشی مناتی ہے۔ مسلمانوں میں آج ماحول ایسا ہوا، صبح کی نماز تک ذرہ برابر ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ بقرعید ہے۔ پہلے بچے چہل پہل کرتے تھے، قربانیوں کے جانور لا کر ان کو نہلانا دھلانا، پھر عید کی خوشی میں لگنا، کپڑوں کی تیاری کرنا، ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کے آنے کی مبارکبادی اور خوشی کا دینا، یہ سب تھا۔ لیکن ماحول چینج ہوتے جا رہا ہے، ختم ہوتے جا رہا ہے۔ عید کی خوشی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان یہ حدیث اسی لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر مدینہ منورہ میں موجود ہو کر اس لیے فرمائی، تمہارے سامنے یہود ہیں، تمہارے سامنے عیسائی ہیں، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور ان کے جو تہوار اور عید کے دن ہیں کس طرح خوشی سے مناتے ہیں، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خوشی سے محروم نہیں کیا۔ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کا ایک تہوار اور ایک عید ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے پورے سال میں 2 تہوار ہیں، ان کو خوشی کے ساتھ مناؤ، ان کے آنے کا انتظار کرو، اور ان کے آنے سے پہلے اس کا انتظام کر کے تیاری بھرپور کر لو، یہ خوشی کے دن ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عید الاضحیٰ، حج کے ایام اور قربانی کے ایام نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ آج ہر قوم اپنا تعلق اور اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتی ہے، اور یہ خاص طور پر قرآن نے 3 بلکہ 4 لوگوں کا، 4 جماعتوں کا نام لیا۔ ان چاروں کی نسبت اور ان چاروں کا تعلق اور ان کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم سے کہیں نہ کہیں جا کر ملتا ہے۔ ایک تو یہودیوں کا نام لیا، وہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے، ان سے قبیلہ تیار ہوا، بنا، اور ایک آبادی بنی، وہاں سے یہودیوں کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ اور دوسرا نام لیا اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا، وہاں سے انہی کی اولاد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی بنے، عیسائی پیدا ہوئے۔ ان کا بھی تعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، اور وہ یہودیت کو اختیار کرنے والے تھے، وہ نصرانیت کو اختیار کرنے والے تھے۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے،
نہ مشرک تھے، بلکہ حضرت ابراہیم دین حنیف پر، دین اسلام پر قائم تھے۔ یعنی ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک ایسے ملک میں، ایک ایسی جگہ میں انہوں نے آنکھ کھولی، پورے ملک کے اندر بت پرستی کا رواج تھا۔ جس گھر کے اندر پیدا ہوئے، باپ حضرت ابراہیم کا آزر، اس کا تو ایک بڑی فیکٹری تھی، دکان تھا، وہ میلہ لگا کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو فضیلت سنا کر، یہ سورج کا ہے، یہ چاند کا ہے، یہ بارش کا برسانے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح فضیلتیں گنوا کر بت بیچے کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہیں سے دین اسلام کی تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر حضرت ابراہیم کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور بت پرستی کو دیکھ کر ان کا دل دکھتا تھا، لوگوں کو سمجھایا، اپنے باپ ماں کو سمجھایا، حتیٰ کہ نمرود کو سمجھایا، اور نمرود کے بعد ان پر حالات ایسے آئے 40 دن تک حضرت ابراہیم کو نار نمرود، یعنی نمرود کی سلگائی ہوئی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ لیکن ان کی دعوت و تبلیغ ہمیشہ رہی، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا اور اللہ کے بندوں کو یہ بتانے کا کام کیا کرتے تھے، پوری دنیا کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے، نہ سورج سے کچھ ہوتا ہے، نہ چاند سے کچھ ہوتا ہے، نہ ستاروں سے کچھ ہوتا ہے، نہ دنیا کی کسی اور طاقت سے کچھ ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو کس سے ہوتا ہے؟ ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ وہی ایک اللہ ہے جس نے ابراہیم کو پیدا کیا، وہی ایک اللہ ہے جس نے میرے باپ آزر کو پیدا کیا، وہی ایک اللہ ہے جس نے نمرود کو سلطنت دی، وہی ایک اللہ ہے جو پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی اللہ ہے جو سورج چاند ستاروں کو نکالتا ہے اور ان کی روشنی کے اندر مان دے دیتا ہے۔ اس ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ باتیں حضرت ابراہیم نے اتنا بیان کیا، پورا ملک ان کا دشمن، باپ دشمن، ماں دشمن، وقت کا بادشاہ نمرود دشمن ہوا اور ان کو آگ میں بھیجا گیا۔ آگ سے جب نکلے ہیں تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اب اس ملک میں آپ کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کو یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور ملک شام فلسطین کی طرف جانا ہے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا، نکاح ہو چکا تھا، اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف چلے، اور بیچ کے اندر ایک واقعہ ہے، جب جا رہے تھے فلسطین ملک شام، ایک اور ظالم بادشاہ سے ان کا مقابلہ ہوا اور حضرت ابراہیم کا ایک دوسرا امتحان وہاں پیش آیا۔ بالآخر اس بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی یا اپنی خادمہ، اپنی کنیز حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دے دیا، اور حضرت ابراہیم اسی درمیان، اسی دور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ میری عمر ہو چکی ہے، میری بیوی کی بانجھ ہو چکی ہے، مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے نیک صالح لڑکا نصیب فرما، میں ابراہیم ہوں تو میرا بیٹا کوئی اور اسماعیل بن کر آ جائے، تیری توحید کو بیان کرنے والا کوئی ہو جائے۔ کئی مدت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ آخر حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کے نکاح میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، ابراہیم فقط تم ابراہیم نہیں ہو، تم خلیل اللہ ہو، یعنی تم اللہ کے دوست ہو۔ جب تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے ولی ہو، تو ہر امتحان کے لیے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور رہتی دنیا تک یہ سبق تم دے دینا کہ ابراہیم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر امتحان کا پرچہ دیا، ہر امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ جب بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے
تو اللہ تعالیٰ نے اور حکم دیا، ابراہیم آپ کے لختے جگر نور نظر اور آپ کی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ جیسی پہاڑی میں چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے بھی کچھ نہیں کہا اور حضرت اسماعیل سے بھی کچھ نہیں کہا کہاں جانا ہے، ہاں ایک سفر پر ہمیں نکلنا ہے، چلو سفر کے لیے تیاری کرو، اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ روانہ ہو گئے وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں ہر طرف پہاڑ، سامنے دیکھتے ہیں تو پہاڑ، پیچھے دیکھتے ہیں تو پہاڑ، دائیں دیکھتے ہیں تو پہاڑ، بائیں دیکھتے ہیں تو بھی پہاڑ، کوئی درخت نہیں، کوئی سائے کی چیز نہیں، اور کھانے پینے کا سامان نہیں، پانی نہیں۔ ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی بیوی اور اپنے لختے جگر نور نظر حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آؤ۔ چھوڑ کر آ گئے، جب چھوڑنے کے لیے گئے، چھوڑ کر واپس آ رہے تھے، حضرت حاجرہ نے گھوڑے کی یا اونٹ کی لگام پکڑی اور کہا، اس وادی غیر ذی زرع میں مجھے اور میرے معصوم بچے کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہاں چھوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمانے لگے، میں ہر امتحان اللہ کو دیتے ہوئے آیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ ایک امتحان اور لینا چاہتے ہیں، یہاں تمہیں چھوڑنے کا مجھے حکم ہے۔ وہ عورت بھی وہ عورت تھی، وہ ہماری عورتوں کی طرح عورت نہیں تھی، وہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں اور بیٹیاں ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا، ابراہیم اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ کی نصرت کے لیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے میرا معصوم بچہ بھی تیار ہے، اور میں ایک صنف نازک، میں ایک عورت ذات جو نازک ذات ہوں، وہ بھی اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، آپ جائیے اللہ کے حکم کو پورا کیجیے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے بنوانے کا کام حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جاری فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل 13-14 سال یا 15 سال چلنے پھرنے اور دوڑنے کے لائق ہو گئے، بڑے ہو گئے، سمجھدار ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی بیوی اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کی خبر لینے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور یہاں آ کر رہے تو متواتر 3 دن تک مسلسل خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دعا کر رہا ہوں۔ پہلے دن خواب دیکھا، سمجھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ قربانی چاہتے ہیں، اونٹوں کی قربانیاں دے دی۔ دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا، پھر اونٹوں کی قربانیاں دے دی۔ پھر تیسرے دن مسلسل 3 دن تک خواب دیتے رہے، اور اونٹوں کی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے نذرانے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے رہے۔ لیکن چوتھی مرتبہ پھر خواب ہوا کہ ابراہیم اپنے بیٹے، اپنی پیاری چیز، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ کسی کو قرآن مجید کہتا ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام۔ جب چلنے پھرنے دوڑنے کی سمجھداری کی نوبت آئی حضرت اسماعیل کی، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اسماعیل یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ علماء نے یہاں بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے حضرت جبرائیل کو بھیجے دیتے، اور جس طرح اکثر بھیجا کرتے تھے، تمام انبیاء کے پاس وحی لے کر آنا کن کا کام؟ کن کا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ لیکن قربانی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، خواب دکھایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہو۔ اگر جبرائیل کو بھیجے دیتے، حکم ہوتا، تو وہ یقینی بات ہو جاتی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ لیکن خواب دکھانے کی حکمت علماء تعویل یہ بیان فرماتے ہیں، خواب کے اندر تعویلات کرنے کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے نہیں، یہ تو خواب ہے۔ جبرائیل کو اللہ بھیج سکتے تھے، یہ بیٹے کو ذبح کرنے کا مسئلہ نہیں،
لیکن حضرت ابراہیم کا منشا اور مقصد یہ رہا نہیں، اللہ نے مجھے جیسا حکم خواب کے ذریعے دیا ہے میں اس کے اندر اللہ کے ناراضگی کا کام ذرہ برابر نہیں کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نور نظر اور اپنے وقت جگر حضرت اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا، اور اللہ کا یہ حکم بھی میں پورا کروں گا۔ اس سے پہلے جتنے بھی حکم کو میں نے پورا کیا اللہ اس سے راضی، اب اللہ کو راضی کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے واپس دیا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کروں گا۔ علماء حکمت لکھتے ہیں خواب کے ذریعے یہ بتایا اس لیے گیا تاکہ حضرت ابراہیم کی ذات امت مسلمہ کے سامنے آئے، ہر لمحہ ہر پہلو وہ وحی کے ذریعے ہو یا خواب کے ذریعے ہو، اللہ کے حکم کو حضرت ابراہیم نے اور ان کے خاندان نے پورا کر کے دکھایا، ذرہ برابر میں اس میں گنجائش نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ جب بیٹے سے پوچھا فانظر ماذا تری، اے اسماعیل اے میرے پیارے بیٹے بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بیٹا تو بیٹا تھا، وہ تو اسماعیل علیہ السلام تھے جن کی نسلوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا، اے ابا حضور اللہ نے آپ کو جیسا حکم دیا ہے ویسا کیجیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی بات رکھی، حضرت اسماعیل نے اپنی رائے پیش کی، قربانی ہونے کے لیے تیار، قربانی دینے کے لیے باپ بیٹے تیار ہیں۔ چھری کو لیا، رسی کو لے کر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر مینا کی پہاڑیوں کی طرف چلے مکہ مکرمہ میں۔ اب شیطان بزرگوں کی بزرگ کی شکل میں آیا، اور شیطان کا کام ہی وسوسوں کے اندر مبتلا کرنا، جو کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے اسے بھٹکا کر غیر اللہ کی طرف لگا دینا۔ شیطان بزرگ کی شکل میں بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا ہاجرہ کیا تم جانتی ہو باپ بیٹا چھری لے کر رسیاں لے کر کہاں گئے ہیں؟ کہا کسی کام سے گئے ہوں گے، مجھے تو کچھ اس بارے میں بتایا نہیں۔ شیطان کو اور زیادہ موقع ملا، کچھ معلوم نہیں تو اب میرے داؤ پیش کے اندر یہ آ جائے گی۔ عورت ہے نا، عورت بہک جاتی ہے، جب عورت بہکتی ہے تو مرد اس کے پیچھے بہک جاتا ہے۔ کہا بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گئے ہیں ابراہیم، اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو آج تک ذبح کیا ہے؟ نہیں کر سکتا، تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں گئی؟ وہاں ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی اللہ کے نام پر اگر ذبح کرنے گئے ہیں اسماعیل کو، ایسے 100 اسماعیل بھی ہو تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ 7 کنکریاں وہاں سے اٹھا کر شیطانی مردود کو مارا، دھکار دیا، شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم کے پاس شیطان بزرگ کی شکل میں آیا اور حضرت ابراہیم کو بھٹکانے کی کوشش کرنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ پر تو وحی حضرت جبریل کے ذریعے آتی ہے، لیکن یہ تو وحی نہیں اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا۔ کہاں کا یہ انصاف ہے کہ اپنے ایک باپ اپنی نور نظر پیارے بیٹے کو جو کئی مدتوں کے بعد کئی دعاؤں کے مانگنے کے بعد پیدا ہوا ہے، یہ خواب ہے، خواب کی کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، بیٹے کو ذبح نہ کرو۔ حضرت ابراہیم نے بھی 7 کنکریاں اٹھائی اور شیطان مردود پر مار دی۔ یہاں بھی اس کا وسوسہ نہیں چلا تو نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا معلوم یہ ہے کہ تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے، لے جا کر تجھے حضرت ابراہیم قتل کرنے والے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے والے ہیں، تیرا گلا کاٹنے والے ہیں۔ وہاں بھی حضرت اسماعیل نے کہا جب میرے باپ مجھ سے رائے لے کر اللہ کے نام پر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی قربانی میری قربانی پیش کر رہے ہیں، تو تجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اور انہوں نے بھی وہاں اٹھا کر 7 کنکریاں ماری۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اور جاج کرام اس بات کے گواہ ہیں
3 جگہ 3 رمیے جمار ہوتے ہیں اور وہاں کنکریاں شیطانوں کو ماری جاتی. حالانکہ شیطان وہاں انہوں نے جو کنکریاں ساتھ ساتھ ماری تھی اس لیے ماری تھی کہ یہ شیطان ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو یہ ادا تینوں کی اتنی پسند آئی، حجاج اکرام کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہاں جانے کے بعد ہر تینوں جگہ پر شیطان کو کنکریاں مارو. حج بھی اللہ کا بہت بڑی عبادت ہے. حج فریض ہے، حج ہے فریضہ ہے، حج فرض ہوتا ہے. جن کے پاس مال ہے میں بعد میں کر لوں گا، بعد میں دیکھنے آتا ہے، پہلے اپنے پوتے پوتریوں کی نواسیوں کی شادی کر لیتا ہوں، بڈھا ہونے کے بعد حج کو جاؤں گا، یہ نظریہ غلط ہے. مال ہو آیا تو حج فرض ہوا، آگے کی زندگی رہی نہیں رہی کیا بھروسہ، حج کرنا بہت ضروری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر حج فرض ہوا اور حج کیے بغیر وہ اس دنیا سے چلا گیا، مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی اس بات کی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. فضائل حج میں فضائل حج کے اندر حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کر کے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فرمانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے جس پر حج فرض ہوا. ساتھی بیٹھ جاؤ، بہت ساتھی کھڑے ہیں دیکھو کو بڑا بچارے کا انتظام کرے، ان کو جلد سے جلد بٹھائے اور شور نہ کرے، ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی ہیں. انشاءاللہ وقت پر بات مکمل کی جائے گی اور وقت پر نماز بھی پڑھی جائے گی. بیٹھ جائے. کیا میں بول رہا تھا اسے؟ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہاں یہ ہے اور حضور فرما اس طرح رہے ہیں جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. مطلب یہ کہ حج کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کی موت دین اسلام پر نہیں آتی، وہ یا تو نصرانیت پر مرتا ہے یا یہودیت پر مرتا ہے. اللہ کے صحابہ اکرام نے کسی اور موقع پر پوچھ لیا اے اللہ کے رسول حج فرض ہوا تھا کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکا، پھر اس کا کوئی بدل تو ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر باپ کے اوپر قرضہ ہو اور وہ قرضہ دے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو تم کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ قبرستان میں لے جا، میرے باپ ہماری قبر کو تو لے جا، ایسا بولتے ہیں. بہت جگہ سننے میں آج کل ملتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ اولاد اگر دیندار ہے نیک صالح ہے تو اپنے باپ کے قرضہ اپنے پیسے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ نے بیان فرمایا ہم اس طرح کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیاوی حقوق تم ادا کرتے ہو تو دینی حقوق یعنی اللہ کا حق بھی ادا کرو. ان کے مرنے کے بعد تم میں سے کوئی یا کسی اور کو حج بدل کرواؤ تاکہ ان کی موت دین اسلام پر باقی رہے. باپ اور بیٹا قربانی کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی نور نظر رکھتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سینے کے بل لٹایا اور چھری کو چلانا شروع کر دیا. حضرت اسماعیل نے فرمایا اے ابا حضور آپ چھری اپنی طاقت سے تو چلا رہے ہیں لیکن چھری میرے گلے کو کاٹ نہیں رہی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. آپ کے دل میں میری محبت آ رہی ہے اس لیے اپنے آپ کے ہاتھوں میں وہ طاقت باقی نہیں ہے، اس لیے پٹی اپنے آنکھوں پر باندھو اور میرے آنکھوں پر بھی پٹی باندھو، پھر میرے گلے پر وار کرنا چلانا میں ذبح ہو جاؤں. کیا بیٹا تھا اور کیا باپ تھا. ہم اپنی یہ قربانیاں دینے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہاں بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار اور باپ بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار. پٹی باندھی گئی، پھر پیشانی کے بل، پھر ان کو چہرے کے بل لٹا کر سینے کے بل لٹا کر حضرت ابراہیم نے پھر چاقو اور چھری کو چلایا، چلنے کے لیے تیار نہیں. حضرت اسماعیل نے واپس کہا کہ مجھے پیشانی کے بل لٹاؤ. فلما اسلما وتلہ للجبین،
پیشانی کے بل لٹاؤ اور اپنی نبوت کا پورا زور اس چاقو چھری پر اور میرے اوپر لگاؤ، میں ذبح ہو جاؤں گا۔ پیشانی کے بل یعنی چکن کو لٹایا، چہرہ نیچے کیا، پھر چھری لے کر چاقو لے کر ذبح کرنے لگے۔ لیکن اللہ نے چھری کو حکم دیا، باپ بھی قربانی کرنے کے لیے تیار اور بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار، لیکن تیرے لیے چھری حکم یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کرنا۔ اس کا مختصر، اسی درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی دمبا لے کر حاضر ہوئے اور پڑھنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آنکھوں سے پٹی نکالی، یہ تو جبرائیل کی آواز ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ دونوں کی گفتگو سنی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ قربانی کا یہ منظر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے دمبے کو بھیجا جنت سے، اس کو ذبح کرو، میں اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ یہ قربانی کا پس منظر ہے کہ باپ بھی تیار اور بیٹا بھی دینے کے لیے قربانی تیار ہے۔ لیکن ہم مسلمان یہ ہیں کہ اپنے دین کو تو قربان کر رہے ہیں، دین پر ابھی تک آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قربانی کا یہ عمل بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکثر سنتوں کو، اکثر عادتوں کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں دے دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ توریت یا انجیل یا زبور کا کوئی نسخہ پڑھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے کوہنی مانی اور فرمایا، نہیں دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور غصہ ہو رہے ہیں، تم توریت انجیل زبور اس کا نسخہ کیوں کرتے؟ حضور نے فرمایا، عمر اگر میری موجودگی میں موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، جب تک میری امت میری اتباع نہیں کرتی تب تک وہ کامیاب ہونے والی۔ لیکن حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی قربانیوں کی کچھ یادگار اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے دیا ہے، یہ چیزیں قیامت تک تمہیں چلنا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل اور ان کے خاندان نے اللہ کے نام پر قربانی دے کو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اے امت مسلمہ کے افراد جو مالدار ہیں وہ بھی اپنی قربانی دے کر اللہ کو راضی کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ اسی قربانی سے راضی ہوتے ہیں جو قربانی اللہ کے لیے دی جائے۔ جس قربانی کے اندر یا جس حج کے اندر یا جس عمل کے اندر ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے، ویسے کسی بھی عمل کو ذرہ برابر اللہ قبول نہیں فرماتے، اسے کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں کہ جا، ہمیں ایسی پسند نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی، تمہارا اللہ کو راضی کرنا، تمہارا اللہ کے لیے اخلاص اور رضا بتانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، تاکہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ علماء اکرام سے ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ کوئی چھوٹا عمل کیا جائے اور وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کو حج کے پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اور کوئی ایسا عمل جو حج پہاڑ کے برابر بڑا ہے اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی دیا اور دکھاوا آ جائے، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب نصیب نہیں فرماتے۔ یہ قربانی، یہ ہمارا جینا، یہ ہمارا مرنا، زندگی کے تمام اعمال اسی لیے کرنا ہے تاکہ اللہ ہم سے کیا ہو جائے،
بلکہ کئی مقام پر ہم نے اپنے اساتذہ سے علماء سے سنا دین تو دین، دنیا میں بھی تم دین کی نیت کر کو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اس کی مثالیں بیان فرماتے ہیں، کھیتیاں لگاتے ہیں، ہماری نیت کیا ہوتی ہے وہاں پہ؟ تو بولو کیا ہوتی ہے؟ فصل جائے گی تو پیسہ آئے گا، یہ ہوئی دنیا کی نیت۔ یہاں دین کی نیت یہ کرنا ہے، اے اللہ یہ فصل لگا رہا ہوں اور کائنات میں جتنے ذرات ہیں وہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ تاکہ یہ فصل تیار ہو کر تیری تعریف کرے، تیری حمد بیان کرے۔ یہاں دین کی نیت ہوئی، یہاں اللہ کو راضی کرنے کی نیت۔ پیسہ تو پیسہ وہاں فصل سے، کھیت سے، باغات وغیرہ سے آئے گا، لیکن وہاں نیت کے ذرہ بدلنے کی وجہ سے نیکیاں جمع ہو رہی ہیں اور فصل کی کٹائی تک وہ نیکیاں جمع ہوتی ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، وقت بھی نہیں، وقت مکمل ہو رہا۔ قربانی ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ دکھاوا، نام نمود، شہرت، ان چیزوں سے پاک ہونا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی قربانیوں کو ذرہ برابر بھی قبول نہیں فرماتے۔ قربانی حج بہت بڑا عمل ہے، لیکن وہ عمل اسی وقت اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے جب اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی۔ اور اگر اللہ کو چھوڑ کر، یہاں تک ہم نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا، بڑے جانور کے اندر کتنے حصے؟ 6 لوگوں نے یہ نیت کی کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور 7واں یہ نیت کر رہا ہے کہ مجھے 10 15 20 کلو گوشت آ جائے۔ کیا نیت ہوئی یہاں پہ؟ گوشت کی نیت ہوئی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت گئی، سب کی قربانی پانی میں بہ گئی، کسی کو بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جانور اچھا لاؤ، کم قیمت کا لاؤ، 1 سال کا ہونا ضروری، لیکن قربانی میں، حج میں، دیگر اعمال میں نیت یہ ہو کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ انہیں اس قربانی کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے مجھے جینا بھی ہے، اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے قربانی بھی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے مجھے چلے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جو حجاج اکرام حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں، ان کے حج کو، ان کے عمرے کو قبول فرمائے، ان کے سفر کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کی نیت اور نماز کا طریقہ سنیں۔ نماز کی نیت کس طرح کریں؟ 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی ادا کرتا ہوں، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں 6 زائد تکبیر ہوتی ہیں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ اللہ اکبر نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، جس طرح نمازوں میں باندھتے ہیں۔ پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب تکبیر کریں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اب ہاتھ چھوڑنا نہیں بلکہ ہاتھ باندھنا ہے۔ سورہ فاتحہ ہوگی، دوسری سورت ہوگی، پہلی رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، وہاں سورہ فاتحہ پہلی رکعت ہو جائے گی۔ دوسری سورت کے بعد ہمیں رکوع میں نہیں جانا بلکہ 3 تکبیریں کہنا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھانا، چھوڑ دینا۔ دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھانا، چھوڑ دینا۔ تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور چھوڑ دینا۔ چوتھی تکبیر ہوگی وہ رکوع میں جانے کی۔ ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاؤ، صفوں کو درست کر لیں، موبائل بند رکھ کے اپنی صفوں کو درست کر لیں، بیچ میں خالی جگہ نہ ہو۔ جو چھوٹے بچے 20 صفوں میں ہیں ان کو آخر میں کر دیں، پیچھے صف میں لگا دیں، بڑے حضرات آگے آتے چلے جائیں۔
بیچ میں جگہ خالی ہو تو اسے پر کر لیں. ہو گئی صفحے مکمل. آخر میں اشارہ کرو ہوئی تو ادھر والے کرو جلدی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الكعبة الحرام قياما للناس وأمنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وجعل الحج والعمرة للنجاة عونا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عدل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أصلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه وأتباعه الذين نالوا بصحبته فضلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معشر الإخوان توبوا إلى الله واستغفروه من كل عصيان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وبادروا في أداء ما وجب عليكم في هذا اليوم من صلاة العيد ثم تضحية الحيوان وهي واجبة على كل مسلم مكلف مالك النصاب من الشاة والإبل والبقر الذي مضى عليه الحولان ولا تجزي العجفاء ولا العرجاء وغيرهما مما فيها عيب أو نقصان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة
قالوا فما الصوف فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه سيدنا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز أجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.